لیکن میرے دوستو، یہ اگست کا مہینہ ہے، اس کی 14 اگست کو پاکستان کی آزادی، پاکستان مادر وجود میں آیا۔ پاکستان کی مثال ایک گھر کی ہے۔ گھر بنانے والا باپ اپنی محنت سے، اپنی پسینے کی کمائی سے، اپنی سردی کی ٹھنڈک کو برداشت کر کے، گرمی کی حرارت اور شدت کو برداشت کر کے، اپنے پسینے کو بہا کر اپنے بچوں کو پالتا ہے، گھر کی چار دیواری کو کھڑا کرتے ہیں، اس کے اوپر چھت ڈالتے ہیں، اور جب چھت ڈل جاتی ہیں، دیواریں بن جاتی ہیں، وہاں پہ رہنے والے رہتے ہیں۔ جب یہ باپ بڑا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو جوان کرتا ہے، بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے، سہارے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، بچے جوان ہوتے ہیں، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ باپ اپنے بچوں کے سہارے کے لیے عورت کا انتخاب کرتا ہے۔ باپ کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اب باپ سہارے کے لیے بچے کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ اگر وہ بچہ باپ کا سہارا بن جائے تو سارے کہتے ہیں دیکھو کتنی اچھی اولاد ہے، کتنی نیک اولاد ہے، کتنی باپ کی فرما بردار اولاد ہے۔ سارے اس اولاد کی بھی مثالیں دیتے ہیں، اس کے باپ کی تربیت کی بھی مثالیں دیتے ہیں، دیکھو کتنی اچھی اولاد ہے، سارے اس کی تربیت کی مثالیں دیتے ہیں۔ اگر اولاد نافرمان نکل جائے، اگر اولاد باپ کا سہارا نہ بنے تو ماں بھی کہتی ہے بیٹا تیرے باپ نے تیرے اوپر پسینے کی کمائی کر کے تجھے پالا ہے، پسینے کے واسطے دیتی ہے، گرمی کی شدت کے واسطے دیتی ہے، سردی کی ٹھنڈک کی واسطے دیتی ہے کہ دیکھ تیرے باپ نے کس طرح اپنے ہاتھوں سے محنت کر کر کے اس گھر کی چار دیواری کو کھڑا کیا، تجھے اس گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے کی ہمت دی، ورنہ تجھے آج کے اس ماحول کے اندر گھر کو بنانا تو دور کی بات ہے، گھر کو چلانا مشکل ہوا پڑا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ پاکستان کا مادر وجود میں آنا، ہم نے اس کی پہلی ہسٹری کو بھول گئے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد والے کام ہمیں یاد ہیں۔ پاکستان کی آزادی سے پہلے 1947 سے پہلے 1857 کے بعد سے لے کے 1947 تک کے درمیان کا جو واقعات ہیں، جو درمیان کے حالات ہیں، وہاں کے مسلمانوں کی قربانیاں، وہاں کے مسلمانوں کا خون بہانا، وہاں کے مسلمانوں کے لالوں کے جذبات کا اظہار کرنا، میدان جنگ میں کود پڑنا، اپنے خون کو بہا دینا، اپنے آپ کو پیش کر دینا، کسی کی گردن اتر گئی، کسی کی لاش کو بادشاہی کی مسجد کے صحن میں کئی دن لٹکائے رکھا گیا، بادشاہ کئی دن علماء کو بوریوں کے اندر بند کر کے دریا کے اندر بہا کر، ان کے بوریوں کے اندر بند کر کے دریا میں بہا کر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، کئی مسلمانوں کی ماؤں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، کئی مسلمانوں کی عزتوں کو نوچا گیا، کئی مسلمان بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا، کئی مسلمانوں کے بچے قربان ہوئے، کئی ماؤں نے راتوں کو جا کے رب سے پاکستان کو مانگا تھا، کئی مسلمانوں نے اس پاکستان کی دھرتی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے لال قربان کیے تھے۔ آج مسلمان پاکستان کی آزادی پہ یاشیاں تو کرتے ہیں، پاکستان کی آزادی پہ 14 اگست آتی ہے، پاکستان کے سکول کے اندر ناچ گانا تو ہوتے ہے، پاکستان کے سکول کے اندر پریڈ تو ہوتی ہے، لیکن میرے دوستو وہ شہید ہونے والے، اپنے آپ کو شہادت کا جذبہ پیش کر کے دینے والے، آج وہ ماں کہاں بچے پیدا کیوں نہیں کر رہی کہ جن کے اندر وہی جذبہ ہو، وہی شہادت ہو، وہی ولولہ ہو جو پاکستان کی آزادی کے اندر تھا؟ وہ مائیں کہاں چلی گئیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ سے رو رو کے پاکستان مانگا کرتی تھی؟ آج پاکستان کے تحفظ کے لیے بھی میرے دوستو مائیں نہیں جاگتی، پاکستان کی قربانی کے لیے مائیں لال نہیں پیش کرتی۔ آج مسلمان اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ ہم نے پاکستان کی آزادی کے بعد والی یاشیاں تو شروع کی، لیکن 1947 سے پہلے کے واقعاتوں پہ پانی پھیر دیا۔ خدا کی قسم ہمیں پاکستان مل گیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اگر بچہ نافرمان ہو جائے، ماں کہتی ہے تیرے باپ کے پسینے کی کمائی ہے۔ آج میرا ملک پاکستان کے اندر بے حیائی عروج پر، رب کی نافرمانیاں عروج پر، یہی برائیاں تو انگریز چاہتے تھے ہندوستان بر صغیر کے اندر کہ مسلمان بے حیا بن کے رہیں، مسلمان وہاں پہ اپنے آپ کو عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں، لیکن مسلمان کہتا تھا کہ مجھے اسلام کی زندگی چاہیے، مسلمان کہتا تھا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، میں اسلام کی زندگی بنانا چاہتا ہوں، اپنے اندر اسلام کی زندگی کو اپنانا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے دوستو اس نعرے کے لیے مسلمانوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ ہمیں پاکستان ملے گا، پاکستان کی دھرتی ملے گی، وہاں پہ جا کے اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے، وہاں پہ جا کے پاکستان کے اسلام کے حقوق کو نافذ کریں گے۔ لیکن پاکستان مل گیا،
لیکن آج اس ملک کے اندر اسلامی قانون کوئی نہیں ہے۔ آج ہر کوئی رو رہا ہے، ہر کوئی پریشان ہے، لیکن کہتے ہیں پاکستان مل گیا، ہم آزادیاں کرتے ہیں، یاشیاں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرو، ہم نے اس کی نعمت کی قدر کرنی ہے۔ اللہ جب کسی مسلمان کو نعمت دیتا ہے، اگر مسلمان اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمت پہ شکر کرو، میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر نعمت کی قدر نہ کی تو میرے دوست اللہ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ آج یہ میرا ملک کن کے ہاتھوں میں کھیلا جا رہا ہے؟ آج یہ ہمارا ملک کن کے ہاتھوں میں ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آج اس ملک کے اندر عورت کہتی ہے مجھے عیاشی ملے، نوجوان شراب کے اوپر آرام سے شرابیں پیتا ہے۔ اگر مسلمان عدالت میں جاتا ہے تو وہاں پہ انصاف نہیں ملتا، جج کا قلم بک گیا، وکیل کا قلم بک گیا۔ وہاں پہ جانے کے لیے، کچہریوں میں جانے کے لیے، عدالتوں میں جانے کے لیے اگر کوئی آدمی جاتا ہے انصاف لینے کے لیے، اس بیچارے کو یہ نہیں نظر آتا میں کس کے دروازے پہ دستخط دوں۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا، اب میں کس کے دروازے پہ دستخط دوں؟ ہر دروازے پہ مجھے چور نظر آتا ہے، ہر دروازے پہ مجھے رشوت خور نظر آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ملک پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، آج یہ ملک جو ہے اس مقصد کے اوپر قائم نہیں۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت ضرورت تھی، ایک مختلف ممالک تھے، ضرورت تھی ایک ملک کی۔ اس وقت مسلمانوں کو ایک ملک مل گیا۔ آج ہم لوگ مختلف قوموں کے اندر بھٹک چکے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے ایک قوم ہونے کی، تاکہ ہمارے پاس ایک جو ملک ہے ہم اس کی حفاظت کر سکیں۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو میرے دوستو یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی۔ آج مجھے اور آپ کو ضرورت کیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس شکر کو جب بھی 14 اگست آئے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، نفل پڑھ کے اللہ سے شکرانے کے ادا کریں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، جس طرح تو نے 14 اگست پہ ہمارے نوجوانوں کی قربانیاں قبول کی۔ اگر آئندہ بھی ہمیں اس چیز کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے یا اس نعمت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو ہم انشاءاللہ العزیز اس سے دریغ نہیں کریں گے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے انشاءاللہ۔